یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز مشائخ اعظام، علماء کرام، معتکفین و معتکفات، طلباء و طالبات، خواتین و حضرات، جملہ فقراء، طالبین، سالکین اور محبین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ان مبارک ساعتوں میں آپ بابرکت مجالس میں حاضر ہیں، اور سیدی و سندی و مرشدی و مولائی قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ آپ کے فیوضات اور توجہات سے حصہ وافر حاصل کر رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں جو گفتگو ہے، میری دوسری گفتگو جو آج ہو رہی ہے، اس کا موضوع ہے خلوت اور عزلت۔ کل کی مجلس میں ہم نے گفتگو کی تھی صمت کی، یعنی سکوت اور خاموشی پر۔ آج کی مجلس چونکہ آپ معتکف ہیں اور اعتکاف کی اصل خلوت ہے، خلوت و عزلت اعتکاف کی اصل ہے، سو آج کی گفتگو خلوت و عزلت کے موضوع پر ہے۔ خلوت کیا ہے، خلوت نشینی کیا ہے؟ کوئی شخص اللہ کا طالب نہیں بنا خلوت کی وادیوں سے گزرے بغیر۔ کوئی شخص دنیا کی تاریخ میں اللہ کا سالک نہیں بنا، اللہ کا محب اور اللہ کا عارف نہیں بنا، اور کوئی شخص عابد و زاہد نہیں ہوا خلوت و عزلت کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر۔ خلوت اور عزلت کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم بڑے غور و خوض کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس موضوع کے بیان کے لیے جو خلوت اور عزلت کا ہے، میں نے دوبارہ سورہ مریم کی 2 آیتیں پڑھی ہیں حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کتاب یعنی قرآن مجید میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے خلوت اختیار کرتے ہوئے مشرقی مکان میں آ گئیں۔ اِذِ انتبذت من اہلہا، یہاں گھر والوں سے علیحدگی اور خلوت و عزلت میں جا بیٹھنے کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پس انہوں نے ان گھر والوں اور لوگوں کی طرف سے حجاب اختیار کر لیا، ان کی طرف سے پردہ میں چلی گئیں۔
لوگوں کی طرف سے حجاب اختیار کر لیا تاکہ حسن مطلق اپنا حجاب اٹھا دے۔ جب تک ایک شخص لوگوں کی طرف سے حجاب اختیار نہیں کرتا اس وقت تک اللہ اپنے حسن مطلق کا حجاب اٹھاتا نہیں ہے، رفع نہیں فرماتا۔ جب وہ خلوت اور عزلت نشیں ہو گئیں تو پھر اللہ رب العزت نے ان پر انعام فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی فرشتہ جبرائیل کو بھیجا، سو جبرائیل ان کے سامنے مکمل بشری صورت میں ظاہر ہوئے۔ یہ قرآن مجید کی 2 آیات کریمہ تھی سورہ مریم میں، جہاں خلوت اور عزلت کا ذکر آتا ہے، اور اشارہ یہ کیا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص رحمت فرمانے کا ارادہ کیا اور اپنے انعام خاص سے نوازنے کا فیصلہ فرمایا تو ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ خلوت نشیں ہو جائیں۔ وہ عزلت بھی خلوت کو کہتے ہیں، علیحدگی اختیار کر لینا لوگوں سے، ہجوم سے، تو خلوت و عزلت اختیار کریں۔ اب یہ خلوت اور عزلت، اس کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ پہلے قرآن مجید سے سند لے لیں تاکہ یہ خیال نہ رہے کہ یہ صوفیاء کے اپنے وضع کیے ہوئے یا تصوف کے گھڑے ہوئے تصورات ہیں، اور صوفیاء کرام نے یہ اصطلاحیں وضع کر دی ہیں اور تصوف کی کتب میں ان کے باب بن گئے ہیں اور صوفیاء کی تعلیمات کا حصہ بن گئے ہیں، اور ان کا کوئی تعلق معاذ اللہ قرآن اور سنت کی تعلیمات سے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر صوفیاء نے صمت کو، سکوت اور خاموشی کو اپنایا تو ہم نے قرآن اور حدیث سے کتنے ریفرنسز دیے، کتنی آیات قرآنی اور کتنی احادیث، 20 درجنوں احادیث کا تذکرہ کیا۔ اس طرح اگر صوفیاء کے ہاں خلوت و عزلت ایک باب ہے پورا تصوف کا، سلوک و طریقت کا، تو اس کی بنیاد بھی قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں آتا ہے، اور یہ ذکر بھی اسی سورہ مریم میں ہے، آیت نمبر 48 میں، جب آپ کفار و مشرکین سے الگ ہونا چاہتے تھے تو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ان کی علیحدگی کے لیے، فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اے لوگو میں تم سے اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان سے علیحدہ ہوتا ہوں، عزلت میں جاتا ہوں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، یہ عزلت کا لفظ آیا قرآن مجید میں کہ میں تم سے الگ ہوتا ہوں، تم سے اور تمہارے بتوں سے، اور تم سے الگ ہو کر مطلب عزلت نشینی اختیار کرتا ہوں، مطلب ہوا کہ علیحدگی اختیار کرتا ہوں اور اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہوتا ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا اس کی اگلی آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 49 متصلاً فَلَمَّا أَتَازَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، سو جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے عزلت اختیار کی، یعنی الگ ہو گئے، علیحدہ ہو گئے، اور ان کفار اور ان کے بتوں سے عزلت میں چلے گئے، تو تب ہم نے ان پر وہب کیا، اپنی نعمت سے نوازا، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تبلد ہوا، اللہ کی 2 نبیوں کی نعمت ان کو ملی، یعنی بیٹا دیا وہ بھی نبی اور پوتا دیا وہ بھی نبی، یعنی خود بھی نبی، بیٹا یعقوب اسحاق علیہ السلام آئے وہ بھی نبی، پوتا دیا یعقوب علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی، پھر پڑپوتا دیا یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی، انبیاء کی نسل چلا دی، مگر کب؟ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، میں لفظ کی روٹ ورڈ جو روٹ ہے اس کی اصل ہے وہ قرآن مجید سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ لفظ عزلت کا کتنا پسند ہے کہ اپنے انبیاء کے عمل کا ذکر اس لفظ عزلت کے ساتھ کیا ہے۔